جو عمل میں بتایا کرتا ہوں اس سے بڑے انکشافات ہوتے ہیں. کسی میت کو بعد از وصال مرنے کے بعد دیکھنے والا عمل بتایا کرتا ہوں. پھر بتا دیتا ہوں کچھ ایسے لوگ جن کو خبر نہیں تو ان کو بھی پتہ ہو جائے. کتابوں میں لکھا ہے، ہماری معتبر کتابوں میں، کسی میت کو اگر دیکھنا ہو تو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں سوتے ہوئے اکٹھی، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں. ہر رکعت میں سورۃ الہاکم التکاثر ملائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر نفل میں سورۃ الہاکم التکاثر ملائیں، سورت کی جگہ 4 رکعت میں. سلام کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے اور جس میت سے ملاقات کرنی ہو اللہ اس کی روح سے ملاقات کرا دے، سو جائیں. کسی کو پہلی رات، کسی کو چند راتوں میں، کسی کو دیر، کسی کو جلدی ملاقات ہو جاتی ہے. اچھا، یہ عمل میں نے بتایا. ایک صاحب کو کہنے لگے میری والدہ فوت ہو گئی تو یہ عمل میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ عمل انہیں بتایا. کچھ عرصے کے بعد وہ ایک کاغذ لکھ کے لے آئے، خط لکھ کے لے آئے، اور خط بڑا خطرناک تھا. اس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی والدہ سے ملاقات کی اور والدہ ایک سزا میں مبتلا ہیں. وہ یہ ہے کہ انہیں ایک جھولے میں بٹھایا جاتا ہے. کہنے لگے ہم نے یہ سنا تھا کہ اس طرح جھولا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے نام پہ ایک جھولے پہ بٹھایا گیا اور پھر جھولے کو جو ہے وہ اس کی رسیاں کاٹ دی گئیں اور وہ جا کے آگ میں گرا. اللہ نے اپنے امر سے آگ کو گلے گلزار بنا دی. تو ایسے جھولے میں بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد فرشتے اس کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں اور ایک پانی کی، گندے پانی کی دلدل ہے، اس میں میری والدہ ڈبکیاں کھاتی ہیں. ایسے غڑپ کر کے نیچے جاتی ہیں، پھر اوپر آتی ہیں، پھر شور کرتی ہیں مجھے بچاؤ، پھر نیچے جاتی ہیں، پھر اوپر آتی ہیں. میں ایسے انتظار میں کھڑا ہوں کہ جیسے ابھی عذاب ختم ہوگا اور میں اپنی والدہ سے ملاقات کروں گا، جیسے مجھے انتظار کے لیے کھڑا کیا گیا. تھوڑی دیر ہوئی، اسی لتھڑی ہوئی میری والدہ جس میں سخت بدبو تھی آئی، اور میں نے کہا اماں یہ کیا؟ کہنے لگا یہ اس تانے کی سزا ہے جو ساری زندگی میں اپنی بہوں کو دیتے رہی کہ لائی کیا تھی، اور ہمیشہ میں نے مطالبے کیے، جہیز کے. غالباً 4 یا 5 بھائی تھے، 4 تو مجھے اندازہ یاد ہے. یہ اس تانے کی سزا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ قیامت تک تجھے یہ سزا ملتی رہے گی. اور پھر جو اس مائی نے پتے کی بات کہی، کہنے لگے کہ جو فلاں کمرے میں میز پڑی ہے، اس میز کی دراز کے چھت پہ، دراز ہوتی ہے نا تو ٹیبل کی چھت لگتی ہے، اس پہ اس کے نیچے ایک تعویذ میں نے چپکایا ہوا ہے، وہ اتار کے اس کو ٹھنڈا کر دیں. اس کی وجہ سے مجھے جسم میں بہت سوئیاں چبھ رہی ہیں. تو میں نے پوچھا اماں وہ تعویذ کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تعویذ جو ہے میں نے اپنی چھوٹی بہو جو کہ مالدار گھرانے سے آئی تھی اس کے لیے ایک عامل سے لائی تھی کہ اس کا دل جو ہے یہیں لگا رہے اور یہ پچھلی جائیداد بھی اپنی لے آئے گھر میں. یہ اسی چیز کے لیے ہے، اس کو نکالو جا کے. لگے خواب سے جب میں اٹھا ایک دم پریشان، پسینہ پسینہ، خوف زدہ، جو میں نے اپنی والدہ کی حالت دیکھی تھی. میں اٹھا، اس کمرے میں گیا، اس میں بھائی سو رہا تھا، اس کا دروازہ رات کے آخری پہر میں. اٹھا پریشان، کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے ایسے خواب دیکھا کہ آپ کی ٹیبل، میں نے ٹیبل کھولی دراز تو دراز کے اوپر ایسے ہاتھ مارا تو مجھے تعویذ نظر آیا چپکا ہوا ٹیپ سے. میں نے اس کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے مجھے جرت نہ ہوئی اس کو کھولنے کی. بس پھر میرے انداز میں یہی آیا کہ میں اس کو کسی قبرستان میں دفن کر دوں. بس میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے اس کو دفن کر دی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. آپ کے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا اول الاولين ويا آخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساکین یا راحم المساکین. اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے. تو دولت کا مسکین ہے، ہم تو ایمان کے مسکین ہیں، ہمارے پاس ایمان کچھ نہیں. ہم تو اخلاق کے مسکین ہیں، ہم تو اخلاص کے مسکین ہیں، ہم تو صدق کے مسکین ہیں. اے اللہ، دنیا کے مسکین سے تو دولت چھن جاتی ہے، مال چھن جاتا ہے، روپیہ پیسہ چھن جاتا ہے، زر دولت چھن جاتی ہے. اے مولا ہم مسکین ہیں،
हमसे अखलाक छीना गया, इखलास छिन गया, हमसे सजदे इबादतें छिन, नियतों का खोट रह गया, सच्ची नियत छिन गई। या राहिमल मसाकीन, आज इन मिस्कीनों पे रहम या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन, इन मिस्कीनों पे रहम। मौला मैंने चौराहों पे खड़े कई लोगों को देखा, छोटे छोटे बच्चे लेके कहते हैं ये यतीम मिस्किन बच्चे है, कोई इनको खाने के टुकड़े देने वाला। मौला उसको तो मिल जाते हैं, आज ये मिस्किनों का बचा। दौलत हमसे छीनी, दीन हमसे छीनो, हम तो मिस्कीन हो गए, हमारा तो ईमान छिन गया, हमारी नियतों में खोट रह गया, इखलास छिन गया, हमारे बोलों का मिठास छिन गया, कड़वाहट रह गई, अखलाक छिन गया। या राहिमल मसाकीन, या राहिमल मसाकीन, ऐ मिस्किनों पर रहम करने वाले, ऐ मिस्किनों पर रहम करने वाले, या राहिमल मसाकीन, ऐ मिस्किनों पर रहम करने वाले। तो कर्जों का मिस्कीन बैठा है और उसके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा खा के थक गया है। तो नसीब और मुकद्दर तुम्हारा मिस्कीन बैठा है, मैं तो मिस्कीनों की जमात लेके अपने पास आया हूँ। ऐ मौला मैं तेरे बस मिस्कीन सारे। मौला मैंने एक देखा था हमारे मोहल्ले में, कुछ गुरबाते बूढ़े एक दूसरे के कंधों पे हाथ रख के कृषि के दरवाजे पे जाते थे और कहते थे, 5-6 बूढ़े होते थे और दरवाजे वाले को कहते थे ये सारे मिस्कीन तेरे सुखी के दर पे आए हैं, आप बता मिस्कीनों को खाली भेजेगा या छोड़िए भर के देगा मेरा मौला। तो बड़े मिस्कीनों की जमात लेके आया हूँ, ये सारे एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रखे, हम तो आंखों के अंधे दिल के अंधे, मौला हम सारे अंधे मिस्कीन, अंधे मिस्कीन तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। या राहिमल मसाकीन, या राहिमल मसाकीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, 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 या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या राहिमल मसाकीन। अल्लाह मिस्किन को कोई नहीं पूछता, तेरे हबीब ने खुद फरमाया जो यतीम मिस्किन के सर पे हाथ रखेगा जितने बाल होंगे उतनी नेकियां मिलेंगी। ऐ मेरा मौला यतीम मिस्किन को कोई नहीं पूछता, मुझे तो ताम अला हुब्बिही यतीमम व मिस्कीन, मौला वो यतीम मिस्कीन तो होते हैं। अल्लाह तो खुद ही कहता है इन यतीम मिस्किनों को खाना खिलाओ, तो खुद ही कहता है जो यतीम मिस्किनों का होता है मैं उसका हो जाता हूँ। आज तो खुद ही हो जाओ मेरा मौला, आज तो खुद ही हो जा हमारा। रमजान की मुबारक रात और सजदे टूटे और तेरी बारगाह में आसी और उम्मीदों सही आका जिनके रिश्तों की बंदिशें हैं दूर कर दे, जिनके रिस्क की बंदिशें दूर कर दे, अल्लाह नस्लों के नसीब और मुकद्दर अच्छे कर दे, भैर नसीब से बचा, नसीब की बदी से बचा, दर दर की ठोकरों से बचा, किल्लतों से बचा नस्लों को, जिल्लतों से बचा नस्लों को, और किल्लतों से ईमान की किल्लत, अखलाक की किल्लत, रिस्क की किल्लत, बेटों की किल्लत, नेमतों की किल्लत और रिस्क और सेहत की किल्लत। ऐ मेरा मौला रहम फरमाओ, रहम फरमाओ, रहम फरमाओ, रहम फरमाओ, और रहमत के दरवाजे खोल, अता के दरवाजे खोल। ये सखिया का रहम फरमाओ, रहमत पसंद करता है। ये सारे मिस्कीन, ये सारे मंगते, ये भिखारी आस करके बड़ी दूर से आए हैं कि फकीर के तस्बीह खाने में जाएंगे और सजदे टूटे फूटे करके फिर दुआ मांग के झोलियां भर के आएंगे। और मैं अकेला हूं, मैं मिस्कीनों का क्या करूं? मेरे पास तो खाली जेबें हैं, खाली भांडे हैं और खाली बर्तन है, और इतना बड़े मजमे को मैं कहां से दूं मेरा मौला? दे दे मैं दूं, दे मैं दूं, दे मैं दूं। तूने मुझे डाकिया बनाया है, मिंबर पे बिठाया है, दे फिर मैं इनको दूं और ये हरे भरे जाएं और ये खुशहाल जाएं, और ये घर वालों को जाके कहें, अपने इलाके वालों को कहा कि कहें एक फकीर के आस्ताने पे गए थे और वहां उस फकीर ने मांगा था, वहां रोने वाले भी थे, वहां सिसकने वाले भी थे,
وہاں تڑپنے والے بھی تھے، وہاں کلبلانے والے بھی تھے، وہاں لوٹنے والے بھی تھے، وہاں ٹوٹے ہوئے بھی تھے، وہاں اجڑے ہوئے بھی تھے، وہاں فقیر بھی تھے، وہاں بھکاری بھی تھے، وہاں منگتے بھی تھے، وہاں کالے دل والے بھی تھے اور وہاں کالے دل والے بھی تھے، وہاں کالے راتوں والے بھی تھے، وہاں کالے کرتوت والے بھی تھے، اور ہاں کچھ نہیں بھی تھے، کچھ سفید بالوں والے بھی تھے، کچھ بچے بھی تھے، کچھ نیک اللہ والیاں بھی تھیں، کچھ توبہ کرنے والے جوان بھی تھے۔ ہم بھی لے کے آئے ہیں، جاؤ تم بھی جاؤ، لے کے آؤ، اب دینا میں پھر ان کو دوں، بولا میں تو خالی ہوں، بولا میں تو خالی ہوں، میں تو خود بھکاری ہوں، میں تو خود مہکاری ہوں۔ تمہیں نہیں دیا اپنے بندوں کو، اعتماد کر کے آئے ہیں، بڑے آستانے تھے، بڑی خانقاہیں تھیں، بڑی فقیروں کے تھے، یہ کھچی کچی تیری بندیاں اور بندے یہاں آئے، میں کہاں سے دوں میرا مولا؟ جیسے کسی غریب کے گھر میں بڑی بارات آ جائے اور اس کا گھر خالی ہو اور وہ مولا آسمانوں کو تکے گا، میں کہاں سے دوں ان کو، کہاں سے دوں؟ دے سخی آقا، ایسے شفقت فرما، خود ان کی وجہ سے مجھے بھی دے، خود ان کی وجہ سے مجھے بھی دے، جتنا ان کا خواہش ہے میرا نہیں ہے، جو ان کی طلب ہے میری نہیں ہے، جو ان کی طلب ہے میری نہیں ہے، اور اپنے خزانے سے دو، اپنی رحمت سے دے، آج ویسی کرتی۔ رمضان، اے رمضان ہماری سفارش کر، تو سفارشی ہے رمضان، اے رمضان کے فرشتوں، تمہیں تو اللہ نے ساری عبادتوں سے خالی کر دیا، اور ہماری دعا پہ آمین کہو نا، اب آمین، فرشتوں آمین کہو، فرشتوں ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں سوائے اس کی رحمت کے، فرشتوں کی آمین کے، رمضان کی سفارش کے، ان ٹوٹے سجدوں کے، ان لیے نام کے، ان اٹھے ہاتھوں کے، وہاں ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں سوائے ان ٹوٹے پھوٹے آنسوں کے، سوائے ان چند سسکیوں کے، سوائے ان مچل جانے کے، سوائے تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے۔ اللہ یہ سرمایہ لے کے آئی، فقیر کی گزری میں ہوتا ہی کیا ہے، فقیروں سے مانگنا ہی کیا؟ مولا تو بادشاہ ہے، تو فقیروں کی گزری سے کیا لے گا؟ تو خود بھر دے، تو بھر دے، ہمارے کشکول بھر دے، نسلوں کے نصیب بھر دے، نسلوں کے مقدر بھر دے، بیٹیوں کو ہاتھ پیلے کرا کے اپنے گھروں میں بھیج دے، اور وہاں نصیب اور مقدر دے، اور وہاں عزت شان و شوکتیں دے، اور بیٹوں کے گھر آباد کر دے، ایسی نہ آئے جو گھر میں آگ لگا دے، گھر میں آگ لگا دے، گھر میں آگ لگا دے، بد اخلاقی کی آگ لگا دے۔ اے میرا مولا، ان میں سے کون ایسا ہے اب تیری رحمت خود چنے اور جس کی وجہ سے سارے مجمع کو آج دے دے، سارے مجمع پہ آج بارش کر دے۔ رحمت تیری جانتی ہے، وہ مجمع میں بیٹھا اوپر عرشوں پہ چمک رہا ہوگا جیسے آسمان پہ تارے سارے ہوتے ہیں، آج تارے بڑے چمکدار ہوتے ہیں، یہ سارے تارے بیٹھے ہیں، اور ان میں کوئی تارے چمکدار بھی ہوں گے جن کی وجہ سے روشنی ہم پہ آ جائیں، رحمتیں ہم پہ آ جائیں، قبولیت ہم پہ پھیل جائے اور جھولیاں ہماری بھر جائیں۔ سخی آقا، سخی آقا دو دے، دنیا آخرت، رزق، صحت، برکت، عافیت، شفا، عطا، رحم، کرم، آخری وقت میں خاتمہ، بخشش کا سامان، ان سب کو دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، عزت بھی دے دے، شان و شوکت بھی دے دے، بیٹے بھی دے دے، وقار بھی دے دے، صالحیت بھی دے دے، صلاحیت بھی دے دے، گھروں کا سکون دے دے، دلوں کا چین دے دے، آپس میں محبتیں دے دے، اور نصیب مقدر دے دے، رحم کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے، عطا کر دے، اب دنیا بھی آخرت بھی، او میرا مولا، دنیا بھی آخرت بھی ساری کی ساری ایسی دے۔ ایک دعا تیری بارگاہ میں ہے، اس دعا کو نہ رد فرمانا، اس دعا کو قبول فرمانا، ہمارے لیے نہیں پوری امت کے لیے، اس امت کے یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، سکھ کے لیے، ہندو کے لیے، تجھے نہ ماننے والے کے لیے اور ماننے والوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اس دعا کو دے دے، اور اس دعا کو دے دے۔ تیرے حبیب کی پسندیدہ دعا مانگنے لگے ہیں، تیرے حبیب کے پسندیدہ دعا مانگنے لگے ہیں، کیونکہ اس دعا میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اس دعا میں دنیا کے بے شمار پیکج ہیں، آخرت کے بے شمار پیکج ہیں۔ مولا تو عطا فرما دے، آج یہ دعا مانگنے لگے ہیں اور اپنے تڑپتے دل کے ساتھ، سکتے دل کے ساتھ، اور میرا مولا اٹھے ہاتھوں کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ یہ دعا مانگنے لگے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین، آمین، اللہ آمین،
یا اللہ آمین، یا کریم آمین، یا رحیم آمین، یا ستار آمین، یا غفار آمین، یا رحمان آمین، یا غنی آمین، یا بدی آمین، یا بر آمین، یا تواب آمین، یا طہار آمین، یا رحیم آمین، یا اللہ آمین، یا اللہ آمین، یا غفار آمین، یا غفار آمین، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔